جنت کی طلب بڑھے جو اللہ نے متقین کے لیے بنائی ہے، اور جب یہ طلب بڑھے گی تو اس کی کلید کی فکر ہوگی. اسی لیے جاہل استغفار کرے یا نہ کرے، عالم کبھی استغفار سے غافل نہیں ہوتا. عالم کی پہلی شان یہ ہے کہ اس میں استغفار پایا جائے. جو جتنا بڑا عالم ہوگا اس کے ہاں اتنی ہی شان استغفار کی زیادہ ہوگی. اسی لیے معصوم بھی استغفار کرتا ہے، امام بھی استغفار کرتا ہے، نبی بھی استغفار کرتا ہے. نبی اور امام کا استغفار اس کی شان نبوت و امامت کے منافی نہیں ہے، اس کا لازمہ ہے. اس لیے کہ استغفار صرف گناہ کے لیے نہیں کیا جاتا. استغفار صرف گناہ کے لیے نہیں کیا جاتا. جیسے جیسے علم بڑھتا چلا جائے گا. کیوں؟ استغفار طلب مغفرت، مغفرت یعنی بخشش. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف. اور فوراً کیا کہا؟ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت، جس کی پہنائی اتنی ہے کہ وہ آسمانوں اور زمینوں جیسی ہے. جب جنت کا ذکر آ گیا، خدا نے بنائی ہے جنت اور مہیا کی ہے متقین کے لیے، تو جو چیز اللہ نے متقین کے لیے مہیا کی ہے اس کی آرزو نہ کرنا ہی گناہ ہے. اس کی آرزو نہ کرنا ہی گناہ ہے. اللہ نے بنائی ہے اور ہم کہیں ہمیں اس کی آرزو نہیں ہے. آرزو ہونی چاہیے. بس یہ ہے کہ اب میرا پہلا جملہ آپ سنائیں گے کہ میں نے کہا تھا، میں نے کیا کہا تھا؟ حضور نے فرمایا ہے، امام نے فرمایا ہے کہ عبادت جنت کے لالچ میں نہیں ہونی چاہیے. لالچ رکھنا الگ ہے. حرص اور لالچ بری چیز ہے، چاہے کہیں بھی ہو. یہ اخلاقیات کا مسئلہ ہے. یہ نفس کے رشتے کا مسئلہ ہے کہ کسی چیز سے کیسا رشتہ معین کرتے ہیں آپ. حرص کا رشتہ اچھا رشتہ نہیں ہے. آرزو مندی حرص کے علاوہ کچھ ہے. رب اکبر نے متقین کے لیے جو جنت بنائی ہے اس کی آرزو ہونی چاہیے، لیکن اس سے زیادہ کی بھی آرزو ہونی چاہیے. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اصل عارف جو ہے وہ جنت کی خاطر نہیں عبادت کرتا، وہ تو خالق جنت کی خاطر عبادت کرتا. وہ خالق جنت کی خاطر عبادت کرتا ہے. یہ سلسلہ آیات ابھی آگے نہیں بڑھا اور وقت تمام ہو گیا. اس لیے انشاءاللہ جو کچھ آج گفتگو نہیں کر سکا ہوں وہ کل کروں گا. ہو سکتا ہے کل کی گفتگو ظاہر ہے کہ کچھ طویل ہو جائے، لیکن چونکہ ایک موضوع چھڑا ہے تو وہ مکمل ہونا چاہیے. یہ سلسلہ آیات جو آگے بڑھے گا تو یہیں پر سورہ مبارکہ آل عمران کی یہ آیتیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. شروع میں جنت کا لفظ تھا، آخر میں جنات کا لفظ ہے. پورے سلسلہ آیات کا ترجمہ آپ نہیں کر سکتا، وقت نہیں ہے. صرف میں نے آیتیں سنا دی. پہلے ہے جنت، واحد لفظ مفرد کلمہ، اور آخر میں جنات.
سلسلہ آیات اگر ایک ایک لفظ پہ بحث ہو اس اسلوب سے جیسے میں کرتا ہوں تو پھر یہ شام سحر ہو جائے گی اور بات مکمل نہیں ہوگی. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ. دوڑو، سرعت کے ساتھ دوڑو، مسابقہ کرو، آپس میں تنافس کرو اس مسئلے میں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اللہ کی بخشش حاصل کرنے کے لیے اور جنت حاصل کرنے کے لیے. ایک جنت حاصل کرنے کے لیے جس کی وسعت آسمانوں اور زمینوں جیسی ہے. اور اس کے بعد متقین کے وصف کو بیان کرنے کے بعد کہا گیا ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی مغفرت ہے، ان کے رب کی مغفرت ہے. وہ جنات اور جنتیں ہیں، وہ جنات جنتیں ہیں. یہ ایک جنت کئی جنتوں میں کیسے بدل گئی؟ یہ تبھی بدلے گی، ان کے لیے بدلے گی جو صرف جنت کے لیے عبادت نہ کرے، خالق جنت کے لیے عبادت کرے. اگر جنت کے لیے عبادت کی تو بس مل جائے گی جنت اور معاملہ ختم ہو جائے گا. اگر جنت کا خالق آپ کو مل گیا تو پھر آپ کی جنت تو محفوظ ہے ہی، آپ جسے دینا چاہیں گے جنت بناتے جاؤ، دیتے جاؤ. صلوات پڑھتے محمد. یہ عجیب منزل آ گئی. یہ ہر سال ایک حرف صحیح آگے تو بڑھتی ہے بات. اس سے پہلے میں نے کیا کہا تھا کہ جو اللہ تک پہنچ جائے، اللہ جس کا ہو جائے، خالق جنت اس کا ہے. جو جنت خلق کر سکتا ہے، جس نے ایک خلق کی وہ ایک سے زیادہ خلق کر سکتا ہے. اس وقت میری زبان سے دوسرا جملہ ادا ہوا ہے، جنت بناتے جاؤ، دیتے جاؤ. وہ خالق ہے مگر ایک منزل وہ آ سکتی ہے جب وہ اپنے بندے کو بھی یہ اختیار بخش دے کہ جو چاہے بنا لے بندے. یہ تخیل نہیں ہے، یہ واہمہ نہیں ہے، یہ واہمہ نہیں ہے، یہ شاعری نہیں ہے، یہ نیری خطابت نہیں ہے. اس کے پیچھے پورے قرآن مجید کا مطالعہ ہے. پروردگار اس انسان کو اگر وہ اس کا بندہ بن جائے، اس کا عبد بن جائے، اللہ کا عبد بن جائے، تو اللہ خلاقیت عطا کرنے کے لیے بخل نہیں کرے گا. اس نے اپنے پہلے ہی بندے کو، اپنے سچے بندے کو جب مقام قاب قوسین او ادنا پہ بلایا، یہ او ادنا اشارہ اسی کا تھا کہ میں خالق تو ہوں، میں خالق ہوں، مگر او ادنا کے معنی یہ ہے کہ تم بھی منزل خالقیت کے قریب آ جاؤ. یہ مرحلے جتنی آسانی سے آپ قبول کر لیتے ہیں، واہ واہ اور سبحان اللہ کرتے ہیں، اتنی آسانی سے بڑے بڑوں کی سمجھ میں نہیں آتے ہیں. سمجھ میں نہیں آتے. کیوں سمجھ میں نہیں آتے؟ سمجھ کی اس مکتب میں تربیت ہی عجیب انداز سے ہوتی ہے. یہ مکتب، یہ جو اتنی سردی میں، اتنی ٹھنڈک میں، اس موسم میں، اتنی رات میں آپ کھینچ کے آئے ہیں، کس ذکر کو کون سا ذکر کھینچ کے لایا ہے آپ؟ یہ کون سی فضا ہے؟ کیا چیز ملتی ہے یہاں سے؟ یہاں سے اتنا ملتا ہے کہ اس کو سمیٹنے بھر دامن بھی نہیں ہے ہمارے.